السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں کی کمزوری اور جوڑوں کا درد، کمر کا درد، مہروں کا درد، گھٹنوں کا درد۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہماری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ہڈیوں میں بھربھرا پن آ جاتا ہے اور وہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں اور بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ یہ بیماری بوڑھوں میں خاص طور پر ہو جایا کرتی ہے۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کے سبب یہ بیماری بچوں اور عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ انگلش میں اسے اوسٹوپروسس کہتے ہیں۔ اس بیماری میں تھوڑی سی چوٹ لگنے سے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یا اگر انسان گر جائے تو اس سے بھی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں یا ان میں فریکچر ہو جاتا ہے، کیونکہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہڈیاں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ وہ اشارے میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مرض کیوں پیدا ہوتا ہے اور اس کی روک تھام کیا ہے؟ تو نمبر 1، بڑھاپے میں کیونکہ انسان کے تمام اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں تو ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس عمر میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ مرض عورتوں اور بچوں میں کیلشیم اور وٹامن ڈی مناسب مقدار میں نہ ملنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہیں دودھ اور دودھ سے بنی چیزیں، دہی، پنیر وغیرہ اور انڈے و مچھلیوں کا اچھی مقدار میں استعمال کروانا چاہیے۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی جو اپنا وزن کم کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی پرہیز کر لیتے ہیں، جس سے ان کے جسم میں وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی آ جاتی ہے اور ہلکی ضرب اور چوٹ کے نتیجے میں ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے اور جسم کے دوسرے جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے اور کمر میں درد رہنے لگتا ہے، کمر کے مہروں میں درد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے دانت ٹوٹ کر گر رہے ہیں تو یہ علامت بھی اوسٹوپروسس کی ہو سکتی ہے، اور ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی کمر جھک جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کی کمر میں خم یعنی ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ یہ بھی کیلشیم اور وٹامن ڈی کا ہی اکثر نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی اوسٹوپروسس کی ایک علامت ہے۔ عورتوں میں عام طور پر 50 کے قریب عمر میں جب حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے تو ان کے اندر ہارمون کا لیول کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اوسٹوپروسس کا شکار ہو جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ موروثی اور کمزور ہڈیوں والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اندر اوسٹوپروسس کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند کی کمی کی وجہ سے بھی اوسٹوپروسس کی شکایت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نیند کی کمی سے جس طرح مضر اثر دماغ اور پورے جسم پر پڑتا ہے، اسی طرح ہڈیوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ بہرحال اگر احتیاط کی جائے اور کھانے پینے پر توجہ دی جائے تو یہ کوئی لاعلاج بیماری نہیں، اس کا بھی علاج موجود ہے۔ اس کے لیے آپ دودھ پئیں، مچھلی اپنی غذا کا حصہ بنائیں۔ بالائی نکلے ہوئے دودھ میں بھی کیلشیم کی پوری مقدار پائی جاتی ہے، اسے استعمال کریں۔ ہرے پتے والی سبزیاں کیلشیم کا خزانہ ہوتی ہیں۔ میتھی کے پتے تو اس کے لیے بہت ہی لاجواب ہیں، اور اسی طرح اگر آپ ناشتے میں جو کے دلیے کا استعمال کریں تو یہ بھی بہت عمدہ چیز ہے۔ تلبینے والی ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ جو کے اندر دودھ سے 10 گنا زیادہ کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی دودھ، انڈے، مچھلی میں بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہلکی پھلکی ورزش
روزمرہ کی تفریح، صبح کی سیر بھی بہت مفید ہیں۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کی جانکاری کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے بون ماس ایسٹی کہتے ہیں، یہ کروا لیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ہڈیوں کی کیا حالت ہے۔ وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی دور کرنے کے لیے ایک نسخہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس سے کمر کا درد، موہروں کا درد، جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا بوسیدہ پن اور کمزوریاں، سب شکایت جو وٹامن ڈی کی کمی اور کیلشیم کی کمی سے ہوتی ہیں، سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ نسخہ ملاحظہ فرمائیں۔ سنگھاڑے کی گری 100 گرام، اسگندھ ناگوری 100 گرام، اسے اشوگندھا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور چھوٹی الائچی یعنی ہری الائچی 20 گرام۔ ان تینوں چیزوں کا باریک پاؤڈر کر لیں، اور چاہیں تو ذائقہ ٹھیک کرنے کے لیے اس میں 200 گرام مصری پیس کر ملا لیں، اور دن میں 2 مرتبہ کھانا کھانے کے بعد ایک چمچ چائے والا 1 کپ یا 1 گلاس دودھ سے لے لیں۔ اس کے 1-1.5 مہینہ استعمال سے آپ کے دردوں کی شکایات ختم ہو جائیں گی اور آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ ویڈیو اگر پسند ہو تو لائک کریں اور اپنے یار دوستوں کو بھی بھیج دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔